بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیض آباد دھرنا کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کیا جو 45 صفحات پر مشتمل ہے۔ سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا کیس کا مختصر فیصلہ سنایا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ پڑھ کر سنایا، جبکہ فیصلے میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمان بھی پڑھ کر سنائے گئے۔ تاہم تفصیلی فیصلہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری کر دیا جائے گا۔ فیصلے کی کاپی سیکرٹری دفاع، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی جی کو فراہم کرنے کا حکم دیا گیا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ سنایا گیا۔ فیصلہ 45 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سیاسی پارٹیوں کو پرامن طور پر احتجاج کرنے کا قانونی حق حاصل ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ حساس ادارے ملکی سالمیت میں نفرت پیدا کرنے والے لوگوں کو مانیٹر کریں اور سیکیورٹی ہاتھ میں لے کر اکسانے والے لوگوں پر بھی نظر رکھی جائے، جبکہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں بھی ایسے تمام افراد کو مانیٹر کریں جو دہشت گردی، انتہا پسندی اور مذہبی منافرت پھیلانے میں ملوث ہیں۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ لوگوں کی جان و مال کو نقصان پہنچانے، بد امنی پر اکسانے اور فتوے دینے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور قانون کے مفاد کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔ فیصلے میں الیکشن کمیشن کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ان سیاسی جماعتوں کے خلاف کارروائی کرے جو قانون پر عمل نہیں کرتے، جبکہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے ذرائع آمدن بتانے کی بھی پابند ہیں۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں سانحہ 12 مئی کا بھی ذکر کرتے ہوئے ریمارکس دیے ہیں کہ سانحہ 12 مئی کے مجرموں کو سزا نہ دے کر غلط مثال قائم کی گئی۔ عدالت نے نفرت انگیز پیغام نشر کرنے والے چینلز کے خلاف بھی پیمرا آرڈیننس کے تحت کارروائی کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ایسے کیبل آپریٹرز جنہوں نے نشریات بند کی، ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ واضح رہے کہ توہین رسالت کیس میں آسیہ مسیح کی رہائی کے خلاف احتجاج کے دوران توڑ پھوڑ کے الزام میں خادم حسین رضوی سمیت تحریک لبیک کے متعدد رہنماؤں اور کارکنان پر دہشت گردی اور بغاوت کے مقدمات اسی لیے درج کیے گئے ہیں۔ پیر افضل قادری نے عدالت کے ججوں اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے خلاف قتل کا فتویٰ دیا تھا، فوج کو بغاوت پر اکسایا تھا اور عمران خان کو یہودی بچہ قرار دیا تھا۔ اسی طرح فیض آباد دھرنے اور اس کے بعد کے دھرنوں میں جلاؤ گھراؤ، مذہبی منافرت اور بغاوت کا الزام خادم حسین رضوی صاحب پر بھی ہے۔ خیال رہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ الیکشنز میں بھی ناموس رسالت کا نعرہ لے کر آئی تھی، جس پر عوام الناس نے ان کو 22 لاکھ ووٹ دیے تھے، جبکہ اس کے بالمقابل دیگر ساری مذہبی جماعتیں 26 لاکھ کے قریب ووٹ حاصل کر پائی تھیں۔ اسی طرح یہ بھی واضح رہے کہ الیکشن ایکٹ کی منظوری کے دوران ختم نبوت حلف نامے میں تبدیلی پر تحریک لبیک یا رسول اللہ نے فیض آباد انٹرچینج پر دھرنا دیا تھا۔ دھرنے کے خاتمے کے لیے عدالت نے حکم بھی جاری کیا تھا، تاہم طاقت کے استعمال پر کئی انسانی جانوں کا ضیاع ہوا تھا اور ملک بھر میں دھرنے دیے گئے تھے۔ ان دھرنوں کے دوران کروڑوں روپے کی سرکاری املاک کو نظر آتش کیا گیا تھا، لوگوں کا رستہ روکا گیا تھا، اسی طرح لوگوں کی ذاتی املاک اور گاڑیوں کو بھی جلایا گیا تھا۔